زیست کے رنگ، رات، ریل اور بچہ۔ ٹرین کے آنے میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا۔ حامد اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل حامد اپنی بیوی اور 3 بچوں کو ٹرین پر سوار کرنے آیا تھا۔ وہ خود ان کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، اور اس نے اپنے والد اور دیگر گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی کہ وہ بچوں کو اسٹیشن پر آ کر ریسیو کر لے، کیونکہ بیوی بچے اکیلے ٹرین سے آ رہے ہیں۔ اس دوران 2 خواتین حامد کی بیوی سائرہ سے بات چیت کرنے لگی اور پوچھا کہ اب لوگ کہاں جا رہے ہو، اور بتایا کہ ہم بھی اسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں خواتین کی سیٹیں بھی اسی بوگی میں تھیں جس میں حامد کی بیوی بچوں کی سیٹیں تھیں۔ دونوں خواتین بظاہر بڑی ملنسار تھی۔ حامد بھی خوش ہوا کہ چلیں ٹرین میں ان دونوں خواتین کے ساتھ، اس کے بیوی بچوں کو سفر میں آسانی ہوگی۔ کچھ دیر بعد ٹرین آ گئی اور مسافر اپنے اپنے نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ یہ دونوں خواتین بھی اسی بوگی میں سوار ہوئیں، تاہم ان کی سیٹیں سائرہ اور اس کے بچوں سے کچھ فاصلے پر تھیں۔ حامد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسٹیشن پر ٹرین کی روانگی تک موجود رہا، اور جب ٹرین روانہ ہوئی تو وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور دل میں مطمئن تھا کہ والد صاحب اسٹیشن پر بچوں کو ریسیو کر لیں گے، اور راستے میں یہ دونوں خواتین بھی سائرہ کا اور بچوں کا خیال رکھیں گی۔ ٹرین کو روانہ ہوئے تقریباً 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ان دونوں خواتین میں سے ایک خاتون سائرہ کے پاس آئی اور بات چیت کرنے لگی، اور کہا کہ ہماری نشستیں آپ کے نشستوں کے قریب ہی ہیں، اور ہم کبھی کبھار آپ کے پاس آیا کریں گے، اور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ آپ کا ایک بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، آپ اکیلی ہیں، 3 بچوں کو سفر میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سائرہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ تقریباً 2 سال کا تھا، اور شاید اس کی طبیعت خراب تھی، اور کچھ اتنے سارے مسافروں کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ زیادہ تر مسافر جو دور کے اسٹیشن پر اترنے والے تھے وہ سو گئے تھے، اور کچھ ابھی جاگ رہے تھے۔ سائرہ کے پاس ان 2 خواتین میں سے ایک خاتون آئی اور کہا کہ بچہ کچھ دیر کے لیے مجھے دے دیں، میں بچے کو سلانے کی کوشش کروں گی، اور اگر وہ سو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس لے آؤں گی، مجھ سے بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ سائرہ ایک سیدھی سادھی عام گھریلو خاتون تھی۔ وہ اس عورت کی باتوں میں آ گئی۔ پہلے تو کچھ ہچکچا، لیکن اس عورت کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ سائرہ انکار نہ کر سکی، اور بچے کو اس کے حوالے کر دیا، اور اس دوران یہ اپنے دونوں بچوں کو سلانے کی کوشش میں لگ گئی۔ بچوں کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی سو گئی، اور جب کچھ دیر کے بعد وہ جاگی تو فوراً اپنے بچے کا خیال آیا، اور وہ دیوانہ وار ان دونوں خواتین کی نشستوں کی طرف جانے لگی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں خواتین اپنی نشستوں پر موجود نہیں ہیں۔ اسی دوران ایک اسٹیشن بھی آیا، اور گاڑی اس پر رک گئی۔ سائرہ نے شور مچانا شروع کیا۔ مسافر جو سو رہے تھے وہ جاگ گئے، اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوسرے مسافروں کو ساری بات بتا دی۔ دوسرے مسافروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں اسی اسٹیشن پر اتر گئی ہوں۔ چنانچہ کچھ مرد اس کے بچے کی تلاش میں پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ پلیٹ فارم پر اترتے ہی سائرہ کی نظر ان دونوں عورتوں پر پڑی، جو بچے کو اٹھائے بہت تیزی کے ساتھ اسٹیشن سے باہر جا رہی تھی۔ سائرہ ان عورتوں کی طرف بھاگی، اور ساتھ ہی دوسرے مسافر حضرات بھی سائرہ کے ساتھ ان عورتوں کی طرف بھاگے۔ چونکہ وہ عورتیں ابھی اسٹیشن سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اسی لیے فوراً پکڑی گئی۔ بچہ ان سے لے لیا گیا۔ اس دوران اور بھی لوگ جمع ہوئے، اور ان دونوں عورتوں کو قابو کیا گیا۔ پولیس آئی اور ٹرین کو کچھ دیر کے لیے رکوا لیا گیا، اور وہ دونوں عورتیں گرفتار کر لی گئی۔ یہ بچہ اغوا ہونے سے بال بال بچ گیا تھا۔ سائرہ کو اپنی حماقت کا احساس ہو چکا تھا،
وہ بچے کو گود میں اٹھائے اپنی بوگی کی طرف بھاگتی ہوئی گئی، کیونکہ وہاں اس کے دوسرے دونوں بچے سو رہے تھے، تاہم وہ خیریت سے تھے۔ بعد میں ان عورتوں سے جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اب تک کئی بچوں کو اغوا کر چکی تھی۔ یہ ان کا پیشہ تھا۔ شکر ہے کہ سائرہ کا بچہ اغوا ہونے سے بچ گیا۔ کبھی بھی اکیلی عورت کے ساتھ چھوٹے بچوں کو سفر پر نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے چالاک اور مکار جرائم پیشہ افراد سیدھے سادھے لوگوں کو بہت جلد بے وقوف بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے عقلمندوں نے کہا ہے کہ خاص کر سفر کے دوران کسی پر اس طرح کے معاملات میں اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی فرشتہ صفت نہیں ہوتا، شیطان بھی شریفوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ Thanks for watching.